قسط پر جو ہے وہ جائیں گے۔ ہم نے جو ہے وہ پچھلے دن میں سیکھا تھا کہ نجات جو ہے وہ کیا ہے، سالویشن، وے آف سالویشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آ رہا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ جیزس از کمنگ سون، آر یو ریڈی؟ تو یہ سلسلہ ہم نے جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے لیے ہم نے چند ایک باتوں پر غور کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اس واسطے میں آسمان میں جاؤں گا۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں خاص مذہبی ریتوں رسموں کو ادا کرنے کی وجہ سے بھی نجات پا سکتا ہوں، اور یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نیک اعمال کرنے کی بنا پر بھی نجات پا سکتے ہیں۔ تاہم یہ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ خصوصی اور بڑے بڑے گناہ نہ کرنے پر بھی نجات نہیں پا سکتے۔ آپ اپنے پڑوسی کی نسبت بہتر زندگی بسر کرنے کی بنا پر نجات بھی نہیں پا سکتے۔ آپ کسی کلیسیا کا رکن ہو کر بھی نجات نہیں پا سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، کسی شخص کے لیے نجات پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 3 آیت، اس کے کیا معنی ہیں؟ روح سے پیدا ہونا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان لانا، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ہم نے ان ساری باتوں پر جو ہے وہ پچھلے قسط میں جو ہے وہ غور کیا تھا، لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ کلیدی سوال جو ہم نے پچھلے دفعہ بھی رکھا تھا، اس پر ہم جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پھر ایک مرکزی سوال پر پہنچ جاتے ہیں کہ کس طرح یہ خون ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ بائبل اس کا یوں بیان کرتی ہے، نجات خدا کی بخشش ہے۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ نجات خدا کی بخشش ہے، اور ہم اس بخشش کو یسوع مسیح کے وسیلے سے اس پر ایمان لانے کے باعث مفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ نجات کے متعلق خدا کا منصوبہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، ایمان کے وسیلے فضل سے۔ صلیب سے پہلے ایمان کا حتمی نقطہ خدائے قادر اور اس کے مسیح کے آنے پر یہ وعدہ تھا، اور صلیب کے بعد وہی نقطہ نجات بخش ایمان اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر جو ہمارے گناہوں کی خاطر بدل گیا ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجات بخش ایمان یہ کیا ہے، کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ ہم پچھلے جملے میں نجات بخش اصطلاح کو استعمال کیا۔ اس اصطلاح کو بڑی احتیاط سے منتخب کیا گیا، کیونکہ جو ایمان نجات بخشتا ہے وہ سادہ ایمان سے کہیں بڑھ کر ہے، کہ یسوع مسیح اور زندہ خدا کا بیٹا، بہرحال خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی ہم نے دیکھا، اور آج پھر ہم دہراتے ہیں کہ تو ایمان رکھتا ہے، تو اچھا کرتا ہے کہ ایمان رکھتا ہے، لیکن شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے،
اور اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ نجات بخش ایمان یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ ماننا، یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے لیے یسوع مسیح انسان بنا، میرے لیے یسوع مسیح جسم میں انسان تھا، میرے لیے یسوع مسیح جو ہے وہ قربان ہوا، کیونکہ میں گناہ کرتا رہا لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس نے خود کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی جو ہے وہ 46ویں آیت میں یوں ہی لکھا ہے۔ تو کسی کو بھی ضرورت نہ ہوئی کہ میں کھڑا ہو کر کہوں کہ تو نے یہ گناہ کیا، کسی کو بھی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر میں ہوا۔ آپ کو اپنے لیے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ، اپنا نجات دہندہ ماننا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مالک بھی ماننا ہے۔ خداوند کے کلام پاک میں ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ نجات بخش ایمان یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ ماننا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 اور 17 آیت جو ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور 17ویں آیت یہ ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اسے ظاہر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہم جو ہے کہ پڑھنا کیا ہے، وہ ایمان جو نجات بخشتا ہے نا، خدا کے کلام کی فرما برداری کو بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا افسیوں کے خط میں 25ویں باب آیت سے شروع کر کے ہم آگے تک گئے تھے، پس ہر ایک آدمی جھوٹ بولنا اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے کلیسیا کے ساتھ کیسا ہے۔ تو پہلے آپ کو اپنا حساب کرنا بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد نجات کا مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم خداوند کے کلام پاک میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نجات اچھے کاموں کو ظاہر کرتی ہے۔ نجات جو پا جاتا ہے پھر وہ اچھے کام کرتا ہے۔ خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے، یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں، مطلب نئے مخلوق بن گئے ہیں، اور ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھنا اور جاننا کہ راہ نجات کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بہت جلد آ رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں میں تیار ہوں، میں نے بپتسمہ بچپن میں لیا ہے۔ تو ہم اس بپتسمے کی طرف بھی آتے ہیں کہ بپتسمہ ہے کیا اصل میں، مطلب جو ہے بپتسمہ کا مطلب کیا ہے، مطلب بپتسمہ بچپن میں لینا یا جوانی میں لینا، اس کا مطلب کیا ہے۔ خدا کے کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس کا خط 3 باب اور اس کی 21ویں آیت جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ
यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत को दूर करना मुराद नहीं, नहाना, जिस्म को धोना ये नहीं है, वो इसके बरक्स है। क्या बरक्स है? बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। खालिस नीयत से आप तालिब होते हैं तो फिर बपतिस्मा आपको पाना है। पहले आपको अपने गुनाहों को मानना, इकरार करना है। खुदा का कलाम ये फरमाता है, मिसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 13वीं आयत, जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कभी कामयाब ना होगा, बल्कि जो उनको इकरार करके उनको तर्क कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। तो इस वजह से इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि बपतिस्मा आपने बचपन में लिया। आपको पता आपने कब बपतिस्मा लिया? आपने सुनी सुनाई बात है ना कि मेरे माँ बाप ने बपतिस्मा दिलवाया है। तो बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब पानी सर पर उंडेलना नहीं है, पानी में नहाना भी नहीं है, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। खालिस नीयत से खुदा का तालिब होने का नाम बपतिस्मा है। तो इसको जानना चाहिए कि बपतिस्मा है क्या। यहाँ हमारा एम्पेक्स स्कूल ऑफ मिशन चल रहा था, 3 साल हो गए। तो वहाँ कुछ लड़कियाँ थीं तो उन्होंने कहा कि हमने बपतिस्मा पाया था। जब बपतिस्मे की तालीम दी गई तो उन्होंने कहा हमने तो ऐसा समझा ही नहीं था। तो उन्होंने फिर कहा कि हम फिर बपतिस्मा पाएँ। तो उनमें से जो है 5-6 तैयार थी, लेकिन एक ने बपतिस्मा पाया। तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बपतिस्मा क्या होता है। मैंने सुने सुनाई बात पर जो है बपतिस्मा पा लिया, लेकिन वो बपतिस्मा था नहीं। इस वजह से मुझे तो बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं खालिस नीयत से खुदा की तालिब हो चुकी हूँ। हालेलुया। तो अब खुदावंद के कलाम पाक में हम जो है वो एक बात और की तरफ भी जाएंगे कि बपतिस्मे का किरदार जो है वो क्या है। रोल ऑफ द बैप्टिज्म। बपतिस्मे का किरदार निजात की इस तजवीज़ और तस्वीर में बपतिस्मा कहाँ मौजूद नज़र आता है। निजात की इस तजवीज़ में बपतिस्मा कहाँ मौजूद ठीक नज़र आता है? उसी जगह जहाँ तौबा और गुनाहों का इकरार किया जाता है। मतलब यह है कि पहले तौबा करना और फिर गुनाहों का मानना, इकरार करना। निजात बख्श ईमान का इजहार तौबा करने और गुनाहों के इकरार बपतिस्मा पाने के लिए किया जाता है। 2 काम जो है निजात बख्श ईमान का इजहार 2 बातों में है, तौबा करने और गुनाहों का इकरार, ये पहले है। फिर उसके बाद बपतिस्मा जो है वो लिया जाता है। बपतिस्मा पाने से पहले तौबा करना और अपने गुनाहों को मानना, इकरार करना, फिर बपतिस्मा पाना। ये ऐसे काम नहीं जो निजात पाने के लिए किए जाते हैं। इसके बजाय एक ऐसे काम है जो खुदा के कलाम की ताबेदारी के लिए ज़हूर में आते हैं। ये दोनों काम जो हैं, नंबर 1 तौबा करना, नंबर 2 अपने गुनाहों का इकरार करना, नंबर 3 बपतिस्मा। ये तीनों काम जो हैं वो खुदा की ताबेदारी को ज़ाहिर करते हैं। खुदा की ताबेदारी इसी में है कि जो कुछ खुदा का कलाम फरमाता है वो आप मानते हैं, मानते जाते हैं, तो फिर आपका बेड़ा पार है, ठीक है। लेकिन अगर आप हुज्जतें करते हैं, मैंने बपतिस्मा लिया है, फलां ने बपतिस्मा लिया, उसकी ज़िंदगी में क्या है, तो ये अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, फलां की ज़िंदगी का हिसाब नहीं देना। आपको अपनी ज़िंदगी का हिसाब जो है वो देना है।